وعلیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ٹھاک. الحمدللہ. آپ سنائیں. بھائی جان آپ سے ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کویشچن کرنا ہے. کویشچن یہ ہے کہ وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے ایک بھی جو ہے نا سنت ادا نہیں کی تھی. حضور علیہ السلام کی جو سنت ہیں ان میں سے ایک بھی سنت ادا نہیں کی تھی. اس کی ایک خاص وجہ بھی ہے کہ کیوں ادا نہیں کی انہوں نے. تو آپ اس صحابی کا نام بتا سکتے ہیں؟ صحابی کا نام انہوں نے ایک بھی ادا نہیں کی تھی. نہیں نہیں چھوٹے تھے یا مستقل کرتے ہی نہیں تھے وہ. نہیں پوری زندگی میں انہوں نے کبھی جو ہے نا وہ سنت ادا نہیں کی. اور سنت ادا نہ کرنے کی ایک خاص وجہ بھی تھی. وہ وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ کو نہیں پتا, لیکن آپ صرف یہ کریں کہ ان کا نام بتا دیں کہ اس صحابی کا نام کیا تھا. ارے مجھے اس کو اندازہ نہیں ہے تھے, بلکہ ایک صحابہ تھے جنہوں نے صرف اپنی دکان بند کر دی تھی اسی اس میں کہ ان کی ایک سنت پوری ہو گئی تھی کہ وہ واپس لے کے آ گیا تھا ایک آدمی کہ سامان واپس کرنے آ گیا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. یہ سوال تھوڑا مشکل لگتا ہے. اچھا, تو میں آپ کو یہ ایک اشارہ بھی دے دیتا ہوں کہ وہ جو صحابی تھے وہ پہلے یہودی تھے. ایک یہودی کا بیٹا تھا وہ. نہیں یار معذرت. ہاں, اور یہ سنت ادا نہ کرنے کی بھی ایک وجہ ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ صحابہ کرام ایک سنت کے پیچھے جو ہے نا دور دراز ملکوں تک جاتے تھے, سفر کرتے تھے سنت کو ادا کرنے کے لیے, اور ایک سنت کو ڈھونڈنے کی خاطر جو ہے نا وہ سفر کیا کرتے تھے. تو یہ ایک ایسے صحابی تھے کہ جن سے جو ہے نا سنت رہ گئی تھی. ان کا نام پہلے میں آپ کو بتا دوں, ان کا نام تھا حضرت قدوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح, چلیں تھینک یو, شکریہ, میرے نالج میں بھی اضافہ ہو گیا. ہاں بالکل, علم تو سمندر ہے میرے بھائی. تو میرے بھائی وہ جو واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ واقعہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ یہ جو صحابی تھے یہ ایک بچہ تھے, یعنی نوعمر تھے. تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتے تھے, روز آیا کرتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا باتوں کو سنتے تھے, ان سے متاثر بھی تھے, لیکن وہ اپنے باپ کے ڈر کی وجہ سے جو ہے نا ایمان نہ لا سکے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ان کے لیے ڈر تھا. روز آیا کرتے تھے. ایک روز یہ واقعہ ہوا کہ وہ بچہ غائب تھا, آیا نہیں تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا کہ وہ بچہ کہاں ہے, وہ کیوں نہیں آیا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعنی ان کی بیمار پرسی کے لیے چلتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاقیات تھی, ان کا یہ اخلاق تھا کہ وہ کفاروں کی جو ہے نا بھی عیادت کے لیے جاتے تھے. تو جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے ان کے گھر میں ان کی عیادت کرنے کے لیے, ان کی بیمار پرسی کرنے کے لیے, تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کی صورتحال جو ہے نازک ہو چکی ہے, ان سے جو ہے نا روح قبض کی جا رہی ہے اس بچے سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ یہ بچے مجھ پر ایمان لاؤ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشش کی کہ اگر یہ بچہ وفات ہو رہا ہے کم از کم ایمان کی حالت میں وفات ہو, تاکہ جو ہے نا جنت میں اس کی جو ہے نا وہ ہو سکے شفاعت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 بار کہا کہ آپ مجھ پر ایمان لے آؤ, لیکن وہ بچہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے اور ڈرتا ہے, خوف کی وجہ سے وہ کچھ کہہ نہیں سکتا. تو آخر کار کیا ہوا کہ اس کے والد نے اشارہ کیا کہ اے بچے آپ اس پیغمبر کے باتوں پر جو ہے نا عمل کر لے, آپ ایمان لے آئے ان پر. تو اس بچے نے ایمان لے آیا, اسی وجہ سے وہ صحابہ میں شمار ہو گئے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ رہے ہیں اور صحابہ میں شمار ہو گئے, مسلمان بھی ہو گئے, لیکن سنتیں جو ہے نا اس سے اس لیے پوری نہ ہو سکی کیونکہ جیسے ہی انہوں نے ایمان لایا ان سے روح قبض ہو گئی. بالکل, یہ میں نے واقعہ سنا ہوا ہے لیکن مجھے نام نہیں پتا تھا. کیونکہ ایک یہودی کا بیٹا تھا, ان کا پورا واقعہ سنا ہوا ہے. لیکن اب وہ ایمان تو لے آئے تھے, صحابہ میں بھی آ گئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی انہوں نے, لیکن نام نہیں پتا تھا. بس یہ پتا تھا وہ یہودی کا ایک بیٹا تھا. قدوس رضی اللہ. قدوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھائی نے بالکل ٹھیک جواب کر دیا اس سوال کا, وہ حضرت قدوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے.